بعض دفعہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادت ہماری نمازیں جو ہے نا وہ بہتر ہونے لگ جاتی ہیں، کم از کم جب ہم پر مشکل آئے تب تو ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنائیں، ایک بریک لیں۔ اور سبحان اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ نا جب چیزیں آسان ہوتی ہیں تو تب میں اللہ کی عبادت کروں گا اور میں اپنے آپ کو تیار رکھوں گا مشکل وقت میں، ایسا بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اب آپ پہلے سے بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ نے ویسے ہی برتاؤ کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، ویسے صبر کیا یا نہیں۔ تو جو قصہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت بڑے تابعین میں سے ایک ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے۔ ان کا نام تھا وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی۔ وہ نہ صرف ایک بہت بڑے عالم تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات بھی تھیں، بہت ساری حکومتوں کے اندر جو رہے۔ تو ایک دفعہ ان کو جیل ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ جیل میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ مثال کے طور پہ وہ تاش کھیلتے ہیں، خواہ مخواہ بڑبڑاتے ہیں۔ لیکن جب وہ ابن منبہ جیل میں تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، الا انشدک بیتا من شعر یا ابا عبداللہ، کہ کیا آپ کے ساتھ میں کوئی شعر نہ پڑھوں، کچھ آپ کو سناؤں نا۔ یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں نا، آپ کو انٹرٹین کروں تاکہ ہمارا وقت گزر سکے، ٹائم پاس کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں کرنے کو۔ تو اس کے جواب میں وہب نے ان سے یہ کہا کہ نحن فی طرف من عذاب اللہ، کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کے اندر ہی رہ رہے ہیں، یعنی ابھی ہم مشکل وقتوں میں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ واللہ تعالی یقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہ کوئی شک نہیں کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں عذاب کے ساتھ۔ اور یہ جو عذاب تھا نا، یہ ایک خبرداری یا ایک وارننگ تھی، اور جو پکڑنے کے لفظ ہیں وہ ہے اخذناہم، یعنی ان کو جکڑ لینا، اور یہ ان کے لیے ایک وارننگ تھی۔ تو اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ نہ تو انہوں نے اس پر کان دھرے، نہ ہی اپنے اعمال ٹھیک کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے راہ میں کوئی مشکلات بھیجیں، کوئی مصیبتیں بھیجیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹتے، وہ مزید اللہ سے دور ہو گئے۔ سو وہب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ان کو کہ میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جبکہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا۔ سو اس کے بجائے وہب نے کیا کرنا شروع کر دیا، روزہ رکھنا۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، قید جو ہے وہ اپنے آپ ہی بہت مشکل ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہوتا ہے رمضان میں بھی آپ ایک وقت میں یعنی خاص وقت میں کھا سکتے ہیں، تو قید میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ سو جو وہب تھے انہوں نے لگاتار 3 دن روزہ رکھا، تو جو باقی قیدی تھے تو انہوں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، فقیل لہ ما ھذا الصوم یا ابا عبداللہ، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا روزہ ہے، کیسا روزہ ہے ابو عبداللہ؟ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا اس کا، احدث لنا فاحدثنا، یعنی احدث لنا الحبس فاحدثنا زیادۃ عبادہ۔ احدث لنا فاحدثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے راہ میں ایک مشکل وقت بھیجا تو ہم نے اسی کے جواب میں اپنی عبادت بھی بڑھا دی۔ یہاں پہ انٹروڈکشن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی بدعت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے میں کوئی مشکلات بھیجی تو ہم نے اس کا کیسے رسپانس دیا، ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم رسپونڈ کریں، یعنی اپنی عبادتیں بڑھا دیں۔ سو اس میں نا ٹیک ہوم لیسن بہت مضبوط ہے۔ سو ہم یہاں جیل میں ہیں نا، تو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں۔ سو معنی یہ ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ اپنے آپ کو کسی مشکل حالت میں دیکھیں، اپنے آپ کو مسکین نہ سمجھیں۔ لوگ کہیں گے یار چھوڑو یار عبادت کو، یار ابھی آپ ریلیکس کرو، ابھی آپ سکون کرو، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، سو جاؤ، اپنے آپ پر ایزی رہو۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک ہائر سٹینڈرڈ پر کھڑا کرنا ہے، اور یہ بات سچے دل سے مان لینی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی راہ میں کوئی اور موقع بھیج رہا ہے، اور اگر آپ اس مصیبت کو اچھی طریقے سے پاس کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہی مصیبت آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ سو وہ جو ہے وہ چیز سمجھ گئے تھے، تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بہتر سمجھ جائیں جو کہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 76 ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وسعت سے زیادہ ہم پر مشکلات نہ بھیجے، اور ہمیں قوت دیں ان سے لڑنے کی اور ان کو اچھے سے رسپونڈ کرنے کی۔